ناظرین و سامعین، محبت کے بعد یہ کام ضرور کیجیے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ارشادات اقوال کی روشنی میں آج ہم یہ جانیں گے کہ محبت کے بدلے محبت کیسے ملتی ہے۔ ناظرین و سامعین، کون حیدر قرار، کون علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی شان و رفعت دیگر صحابہ میں سے افضل الخلق بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یوں ارشاد فرمائی کہ ایک مرتبہ حضرت مولا کائنات حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما بیٹھے ہوئے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر سے آ گئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میرے آقا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی کہ ابو بکر کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے، مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بات یاد آ گئی جس سے میں مسکرایا ہوں۔ مولا کائنات حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے، پوچھنے لگے، اے ابو بکر وہ بات کون سی ہے؟ میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ میرا علی وہ ہے جو لوگوں میں جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا، جو جنت کی ٹکٹ علی جس کو دے گا وہی جنت میں جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ارشاد فرمایا تو مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے، ابو بکر اگر نبی پاک علیہ السلام سے آپ نے یہ سنا ہے تو میں نے بھی آپ کے بارے میں سرکار سے یہ سنا ہے کہ علی جنت کی ٹکٹ اسے دینا جو میرے صدیق سے ابو بکر سے محبت کرتا ہوں۔ ناظرین و سامعین، حیدر قرار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت تقسیم کیا کرتے تھے۔ آپ کی سیرت مبارکہ کا آج بہت ہی پیارا واقعہ آج ہم سماعت کرتے ہیں کہ محبت کے بدلے محبت کیوں نہیں ملتی، اور جس سے محبت کی جاتی ہے وہ محبت کے بدلے محبت کیوں نہیں دیتا۔ ایک شخص حضرت مولا کائنات حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، علی جان میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ بدلے میں مجھے محبت نہیں ملتی۔ میرے آقا مولا کائنات حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم محبت کرتے ہو یا تجارت کرتے ہو؟ عرض کرنے لگا، علی جا میں سمجھا نہیں، محبت اور تجارت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ میرے آقا مولا کائنات حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے، یہ سوچ سمجھ کر محبت کرو کہ جس سے تم محبت کر رہے ہو بدلے میں اس سے محبت نہیں لینی۔ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی باتیں سے محبت کا اعتراف کروانا چاہتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ بھی مجھ سے محبت کرے، وہ میری محبت کا وہ بھی اعتراف کرے۔ یاد رکھو، جس سے تم محبت کرتے ہو اس کی محبت کا اعتراف نہ چاہو کہ وہ تم سے محبت کرے۔ جب تمہاری محبت کی صداقت واضح ہو جائے گی تو وہ خود بخود انسان دوسرا جو ہے وہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ وہ شخص عرض کرنے لگا، علی جا میری محبت کی صداقت کیسے واضح ہوگی؟ مولا کائنات حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کہ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کی باتوں کے آگے سر تسلیم خم کر دو، اپنے آپ کو اس کی محبت میں اتنا فنا کر دو کہ اس کی ہر بات کو مانو، نہ کہ تم اس پر حکم چلانا شروع کر دو۔ ناظرین و سامعین، مولا کائنات حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا جب تم اس کی ہر بات کو تسلیم کرو گے، اپنے آپ کو اس کی محبت میں فنا کر دو گے تو وہ خود بخود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، وہ خود بخود تمہاری محبت کا اعتراف کرے گا۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ عالم جو ہے وہ علم سے محبت کرتا ہے، جاہل اپنی خواہشات سے محبت کرتا ہے۔ جب تم کسی سے جب بھی محبت کرو تو اس انداز میں کرو کہ اس سے اعتراف نہ کروانا چاہو بلکہ اس کی محبت میں فنا ہو جاؤ، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اکثر اس کا ذکر کیا کرتا ہے۔ ناظرین سامعین، اب غور کیجیے گا کہ آج ہم یہ انداز اپنائے ہوئے ہیں کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ اگلا بندہ بھی، وہ اگلا شخص بھی ہم سے محبت کا اعتراف کرے، اور پھر یوں ہوتا ہے کہ جانے انجانے میں وہ شخص ہم سے دور ہوتا جاتا ہے۔ میرے آقا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سے تم محبت کرتے ہو اس سے یہ اعتراف کروانا پسند ہی نہ کرو بلکہ محبت ہی اتنی کرو وہ خود بخود تمہارا ہو جائے۔ ناظرین السامعین، محبت آج ہم محبت کرتے ہیں تو کسی فائدے کی غرض سے، کوئی غرض ہوتی ہے، کوئی مقصود ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ناظرین السامعین، بزرگان دین ایک بڑا پیارا واقعہ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے دو تاجر تھے، امیر کبیر تھے، تجارت کرتے تھے، پارٹنرشپ پر تجارت کرتے تھے۔
دونوں آپس میں پارٹنرشپ تھے۔ اللہ کی کرن یوں ہوئی کہ ایک ان میں سے انتقال کر گیا، ایک امیر شخص انتقال کر گیا، تدفین کی گئی، جنازے کا اہتمام کیا گیا، جنازہ وغیرہ پڑھا گیا۔ جب اس شخص کو اس کے پارٹنر کو قبر میں اتارنے لگے تو اس کا جو دوسرا پارٹنر تھا اس نے جنازے کو روک لیا۔ اس نے کہا میت کو ابھی نہیں دفنانا، جب تک میرا 45 لاکھ روپیہ میں نے اس سے لینا ہے، جب تک اس کا 45 لاکھ یہ مجھے دو گے نہیں اس وقت تک میں دفنانے نہیں دوں گا۔ اس کے 4 بھائی وہاں موجود تھے، 3 بیٹے وہاں موجود ہیں، امیر کبیر آدمی تھا، ہزاروں کا مجمع ہے۔ تدفین روک دی گئی کہ تدفین تب تک نہیں کرنے دوں گا جب تک میرا قرضہ نہ لوٹایا جائے۔ ناظرین سامعین، اب بیٹوں نے بھائیوں نے کہا کہ بھائی 2-4 لاکھ کی بات ہوتی پھر تو بات تھی، ہمارا باپ تو خود اتنا امیر تھا، 45 لاکھ روپیہ کہاں سے دینا ہوگا، ہم پہلے اس بات کی تحقیق کریں گے پھر ہم تمہارے پیسے لوٹائیں گے۔ اس شخص نے کہا نہ، جب تک میرا قرضہ 45 لاکھ روپیہ نہ لوٹایا جائے اس وقت تک میں دفنانے نہیں دوں گا۔ بات نکلتی نکلتی گھر تک پہنچی، گھر کی عورتوں میں جا پہنچی کہ گھر میں ایک بیٹی تھی، لاڈلی بیٹی تھی، اس کو پتہ چلا کہ میرے باپ کی تدفین روک دی گئی ہے، میرے باپ کو دفن کرنے سے روک دیا گیا ہے، اور ایک شخص نے قرض کا تقاضا کیا ہے کہ تمہارے باپ نے 45 لاکھ روپیہ دینا تھا، جب تک دے گا نہیں تب تک دفنانے نہیں دوں گا۔ بیٹیوں کو ویسے بھی بڑا پیار ہوتا ہے والدین سے، جب اولاد لا تعلق ہو جاتی ہے، اولاد کو دنیاوی مال و دولت سے غرض ہو جاتی ہے، پھر معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے کہ محبتیں ختم ہوتی ہیں۔ ناظرین سامعین، اس کی بیٹی نے جب سنا، اس کے پاس اپنی شادی کے جہیز کے زیورات پڑے ہوئے تھے، اس نے وہ زیورات کسی کے ہاتھ بھیج کر کہ جاؤ اس شخص کو، اس تاجر کو کہو کہ بھائی میرے باپ نے تمہارا 45 لاکھ دینا ہے، یہ میرے جہیز کا کچھ زیورات پڑے ہیں جو کوئی کم سے کم 8-10 لاکھ روپے کے تو بنے ہی جائیں گے، ایسا کرو یہ ایڈوانس کے طور پر رکھ لو، بقیہ پیسے میں تمہیں لوٹا دوں گی۔ وہ لے کر آ گیا۔ جیسے وہ شخص اس کے پاس پہنچا کہ یہ اس کی بیٹی نے زیورات بھیجے ہیں جو 8-10 لاکھ کے تو بنتے ہوں گے، یہ ایڈوانس کے طور پر بیانے کے طور پر رکھ لو، باقی قرضہ میں تمہارا بعد میں چکا دوں گی۔ اس شخص نے جب سنا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گیا۔ لوگوں نے پوچھا وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو، ابھی تو قرض کا تقاضا کر رہے تھے، ابھی رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دو، میں نے یہ ساری بات تمہارے باپ کے کہنے پر کی تھی۔ اس نے کہا تھا میرا قرضہ اس کو واپس لوٹانا، میں نے 45 لاکھ لینا نہیں ہے بلکہ تمہارے باپ کا 45 لاکھ دینا تھا، میں نے قرضہ اس سے لینا نہیں تھا، اس کا قرضہ دینا تھا، میں تو خود اس کا مقروض ہوں۔ اس تمہارے باپ یہ کہہ کر مجھے دنیا سے گیا تھا، اس نے یہ وصیت کی تھی کہ قرضہ اس کو لوٹانا جو میری محبتوں کا اعتراف کرتا ہو، نہ کہ وہ جو میرے مال پر آ کر بیٹھ جائے، جو میری وراثت کا آ کر حقدار بننے کی کوشش کرے، اس کو نہیں دینا، بلکہ جس کے دل میں میری محبت ہو، جو صحیح حقیقت میں میرا وارث ہو، جس کو میرے جانے کا دکھ بھی ہو، فرمایا اسے قرضہ لوٹانا۔ اب یاد رکھو، نہ تو میں 4 بھائیوں کو وہ قرضہ واپس لوٹاؤں گا، میں نہ 3 بیٹوں کو تمہارا قرضہ دوں گا واپس، بلکہ اس بیٹی کو دوں گا جس کو گھر بیٹھ کر اپنے باپ کے جانے کا اتنا دکھ ہے کہ اس نے اپنا شادی کا جو جہیز تھا، زیورات تھے، وہ بھی بچا کر نہیں رکھے۔ باپ کی محبت اتنی تھی کہ اس نے باپ کی محبت میں اپنے زیورات، اپنے جہیز تک کو قربان کر دیا۔ ناظرین سامعین غور کریں، اس شخص نے آنسو بہائے، اس نے کہا نہ، میں اب 45 لاکھ اس لڑکی کو دوں گا۔ غور کیجئے گا ناظرین سامعین، جب اولاد بے تعلق ہو جاتی ہے، اپنے والدین تک کا رشتہ جو ہے اس کا لحاظ نہیں کرتی، اور اس کے لیے اس کے آگے صرف دنیا کی دولت ہوتی ہے، دنیا کی دولت سے محبت کرتی ہے۔ ناظرین سامعین، جب دنیاوی محبت غرض بن جاتی ہے پھر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر محبتیں قائم نہیں رہتی۔ ناظرین سامعین غور کیجئے گا، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی گزرے ہیں، حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی۔ ایک مرتبہ ان کا ایک دوست ان کے ہاں ملنے آ گیا، اور دوست نے عرض کی، سائڈ پہ لے جا کر کہنے لگے کہ یار میرے اوپر 10,000 دینار کا قرض چڑھ چکا ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنا قرض چکا سکوں، تمہارے پاس اگر ہیں تو دے دو، میں تمہیں بعد میں لوٹا دوں گا۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی اندر گئے، 10,000 واپس لا کر اس شخص کو دیے، وہ تو چلا گیا قرضہ لے کر، وہ پیسے لے کر چلا گیا۔ حضرت سیدنا ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی اندر جا کر رونا شروع کر دیا۔ بیوی نے پوچھا اگر آپ کو دولت سے اتنی ہی محبت تھی، دولت سے اتنا ہی پیار تھا، تو آپ نے اسے پیسے دیے ہی کیوں، پہلے ہی نہ دیتے، اب جانے پر رو رہے ہیں۔
حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے میں نے اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میں نے 10,000 اسے دے دیے ہیں، بلکہ میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرا دوست تھا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، آج تک مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ میں اس سے محبت کے دعوے تو کرتا ہوں، مجھے یہ نہیں پتہ میرا دوست میرا یار آج 10,000 کا مقروض ہو گیا، کہ وہ اسے اتنی حاجت محسوس ہو گئی کہ وہ میرے دروازے پر آ گیا۔ ناظرین و سامعین، جب محبت جو ہے بے غرض ہو تو اس کے بدلے میں محبت ملا کرتی ہے، جب محبت غرض کے ساتھ ہو تو اس کے بدلے محبت نہیں ملا کرتی، نفرت ملتی ہے۔